अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपको 3 अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। 3 खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि अफ़गान गैर कानूनी महाजरीन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। उस ऑपरेशन की तफसीलात, कितने लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, डाटा कलेक्ट हो गया है, एजेंसीज़ ने पूरे पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन का डाटा कलेक्ट किया है, वो क्या डाटा है वो भी आपको बताऊंगा। ऑपरेशन क्या हुआ है, कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, इस बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, उसके हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ जो 4 माह से ज़्यादा अरसे के बाद अपने अहल खाना से वापस मिले हैं, वो किस हाल में पहुँचे हैं, कौन उनको छोड़ कर गया, अहल खाना का क्या रद्द-ए-अमल था, इस बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा। और एक और बात आपको ये बताऊंगा कि क्या PTI के हक़ में हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, उनके हवाले से 3 अच्छी खबरें क्या हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अफ़गान महाजरीन के हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इलीगल स्मगलिंग, इलीगल होर्डिंग ऑफ डॉलर्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। डॉलर करेंसी के हवाले से, बिजली की चोरी के हवाले से, चीनी की होर्डिंग के हवाले से और बड़ी बड़ी चीज़ों के हवाले से। तो वो उस ऑपरेशन में जो बहुत बड़ी एक फैक्टर आया सामने, वो है अफ़गान महाजरीन का। और अफ़गान महाजरीन में से भी वो जो कि इलीगल मुकीम है। चंद दिन कबल मैं इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में एक दुकान पे गया, तो वहाँ पर एक अफ़गान बर्गर की शॉप होती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि उसका क्या बना है, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत सख्ती हुई हुई है और वो शॉप अब बंद हो चुकी है। तो फिर मैं हिसाब लगाया कि ये तो काफ़ी कुछ हो रहा है। बाकी शहरों से तफसीलात इकट्ठी की, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, तो पता चला कि ये एक बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि डॉलर के हवाले से सबसे ज़्यादा शिकायत थी कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में स्मगल होते हैं, चीनी भी स्मगल होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो क्रैकडाउन हुआ था, तोरखम बॉर्डर भी बंद हुआ है, अफगानिस्तान में डॉलर की जो है कीमत भी बढ़ गई थी पाकिस्तान के मुकाबले में। तो वो सारे एक असरात हुए हैं। तो बड़ा डाटा भी एक मुरतब किया एजेंसीज़ ने। तो एजेंसीज़ ने जो डाटा मुरतब किया है कि पाकिस्तान में किस शहर में कितने अफ़गान मौजूद हैं, टोटल अफ़गान कितने हैं, रजिस्टर्ड कितने हैं, गैर रजिस्टर्ड कितने हैं। तो अब तक मैं आपको बताऊं कि अभी तक कराची में सिर्फ जो रेंजर्स और पुलिस ने तकरीबन 4000 से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को गिरफ़्तार किया है, जिनमें से 3400 के करीब वो लोग थे जो बग़ैर दस्तावेज़ात के कराची में मुकीम थे, जबकि 800 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो मुख्तलिफ़ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जिसमें डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग है, चीनी की होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग है, बाकी इस तरह की जो जराइम पेशा सरगर्मियाँ हैं उसमें मुलव्वस थे। तो पाकिस्तान में इस वक्त कितने अफ़गान महाजरीन हैं और वो किस किस शहर में हैं, इस वाले से मैं आपको बताऊं तफसीलात जो मेरे पास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो हाई कमिश्नर बराए पनाह गज़ीन का डाटा है, 2023 तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर अफ़गान शहरियों की कुल तादाद 37 लाख है, जिसमें से सिर्फ 13 लाख रजिस्टर्ड है और जिसमें 7,75,000 बग़ैर इंदराज के भी रिहाइश पज़ीर हैं। तो इस हवाले से आपको बताऊं कि 68% अफ़गान शहरी पाकिस्तान के शहरी इलाकों में, बड़े शहरी इलाकों में जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, इनमें मुकीम हैं, जबकि 31% वो हैं जो कि पाकिस्तान के 54 इलाकों में मुकीम हैं, जिनमें के दूर दराज के इलाके भी शामिल हैं, मरी में हैं, कश्मीर में हैं, बाकी इलाकों में भी हैं। और जून 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने डाटा कलेक्ट किया, उसमें पाकिस्तान में रिहाइश पज़ीर गैर कानूनी अफ़गान शहरियों की कुल तादाद जो है वो 42 लाख तक है, जो पाकिस्तान का डाटा है। और उसके मुताबिक 7 लाख से ज़ायद लोग खैबर पख्तूनख्वा में हैं, ये अफ़गान शहरी जो हैं। बलूचिस्तान में 3,21,000 हैं, पंजाब में 1,91,000 हैं और 73,000 सिंध में हैं, 41,000 इस्लामाबाद में हैं और 4,352 आज़ाद कश्मीर में हैं। और 6 लाख के करीब नए अफ़गान पनाहगज़ीन जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। और जो पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है इस हवाले से, जो इदारों और हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो मैं आपको बताऊं कि उसमें कहा गया है कि माजी के तजर्बे से देखें तो पाकिस्तान में बहुत सारा नुकसान अफ़गान महाजरीन की वजह से हुआ है जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। उसमें पाकिस्तान में कारोबार खोलते हैं, बाहर की मसनूआत, स्मगल शुदा मसनूआत बेच कर पाकिस्तान के कारोबार को मनफी तौर पर मुतासर करते हैं। डॉलर्स की होर्डिंग और स्मगलिंग है, मनशियात का कारोबार है, ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में जो मनशियात और गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग होती है वो उसमें भी मुलव्वस हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको तस्वीर का ये रुख तो दिखाया है, दूसरा रुख भी दिखाना चाहूँगा। ज़ाहिर है मैंने आपसे वादा किया है कि आप तक सच को लेके आऊँगा। तो एक तो ये फिगर्स हैं कि जो पाकिस्तान के इदारों ने किए हैं, मरतब किए हैं और उसकी तफसीलात फराहम की हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने उनसे भी बात की है जो अफ़गान कौंसलेट जनरल है कराची में, उसमें सैयद अब्दुल जब्बार हैं, उनसे बात की है, वी न्यूज़ के नुमाइंदे
وقاص خان نے، تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے پاس ضروری دستاویزات موجود ہیں، تاہم اس کے باوجود پولیس نے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بے بنیاد الزامات کی آڑ میں اب بھی لاتعداد افغان شہری کراچی کی جیلوں میں قید ہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ اور افغان کونسل جنرل کے مطابق کراچی کی جیل میں وہ افغان شہری ہیں جن کے پاس اگر اصل کارڈ نہیں تو نقل ضرور موجود ہے، لیکن اصل کارڈ کے حصول کے لیے نادرا میں وقت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان شہری پاکستان سے روانگی کے لیے تیار ہیں، لیکن روانگی کے لیے بھی تو کوئی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کراچی میں جو ایک لائر ہیں جو افغان مہاجرین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، ان کا نام ہے منزہ کاکڑ، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی تعداد جو ہے وہ جو گرفتار ہوئے ہیں، جو اس وقت تک گرفتار ہوئے ہیں، ان کے ڈیٹا کے مطابق وہ 802 ہیں، جن میں سے 200 کی رہائی ممکن ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جن جج صاحبان کو اس معاملے کا علم ہے وہ افغان کارڈ دیکھ کر رہائی کا حکم دے دیتے ہیں۔ جیل جانے والوں کے پاس بھی درکار دستاویزات کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، ان کی بھی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو بچپن سے یہاں پر اسلام آباد میں جب مقیم ہوں تو وہاں افغان مہاجرین کو دیکھتا تھا، مختلف آپ کو دیکھیں سرگرمیوں میں ہوتے ہیں، کاروباری سرگرمیاں، ایون اسلام آباد میں پیپرز وغیرہ کو کلیکٹ کرنا، ویسٹ کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو بیچنا، تو مجھے ہمیشہ سے ترس آتا تھا کہ یہ غریب الوطن ہے، اپنے ملک میں ظاہر ہے ان کے جنگ جاری ہے، اور وہ کچھ لوگ تو اتنے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں پروفیسر حضرات، وہ کابلی پلاؤ کے وہ ریڑھی لگا کر اور اسٹریٹ فوڈ بیچتے تھے۔ تو افسوس اور دکھ ہوتا تھا کہ غریب الوطنی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے، آپ کی ایک سٹیبل اکنامک لائف کو وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا اس کو وہ کر دیتی ہے، اکھاڑ پچھاڑ کا شکار کر دیتی ہے، اس کو عدم استحکام کا شکار کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا تھا، اور میں ہمیشہ سے اس کا حامی ہوں۔ میں کوئی اس ریسزم کا قائل نہیں ہوں کہ افغان شہری ہیں تو ان کو بالکل ہی آپ یہاں سے ایلیمینیٹ کر دیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دنیا کے کوئی 18 کے قریب ممالک میں گیا ہوں اور وہاں رہا بھی ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کسی بھی ملک میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی اللیگل شہری کو اس طرح بالکل ہی گھومنے پھرنے دیں اور اس کا ڈیٹا بھی نہ کلیکٹ کریں، اور اس کو کاروبار کی اس طرح کی آزادیاں ہوں کہ وہ آپ کے کاروبار میں آپ کی اکانومی پہ امپیکٹ ڈالے، لیکن آپ کے پاس کوئی رجسٹرڈ نہ ہو۔ یا تو وہ شہریوں کو، اقلیتوں کو رہائش دے دیتے ہیں یا پھر ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، لیکن اللیگلز کے خلاف آپریشن ضرور ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اللیگل جو رہائشی ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، جو گینگ وار میں انوالو ہیں، جو مختلف کرمنل سرگرمی میں انوالو ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن جو بیچارے یہاں پر جائز طریقے سے اپنا روزگار کما رہے ہیں اور کسی اللیگل سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں، ان کو تنگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوسری خبر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران ریاض واپس آئے ہیں، بہت اچھی خبر ہے۔ ہم ان کے نظریات سے، ان کے طرز صحافت سے اختلاف کر سکتے ہیں اور میں کرتا بھی ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ وہ ایک لیگل پروسیس میں واپس آئے ہیں۔ ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا آج سے 4 ماہ قبل، 11 مئی کو سیالکوٹ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اگلے دن رہا کیا اور وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور واپس نہیں آ رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ اگلے ہفتے تک ان کو ہر صورت میں پروڈیوس کیا جائے، ورنہ کوئی آرڈر پاس کیا جائے گا، تو آج وہ پیش ہو گئے، آج وہ رہا ہوئے ہیں۔ صبح یہ خبر ملی ہے، تو ہمیں جو لاہور سے خبر ملی ہے ہمارے عارف ملک کے مطابق، جو ہمارے نمائندے ہیں وی نیوز کے، تو پتہ چلا ہے کہ لاہور میں وہ جب صبح آئے ہیں 5 بجے کے قریب، 3 ویگو گاڑیاں آئی ہیں، 3 ڈالے آئے ہیں سیالکوٹ پولیس کے، جس میں ایک بڑے ایس پی لیول کے آفیسر بھی تھے۔ وہ عمران ریاض کو لے کر انہوں نے بیل بجائی ہے، تو اہل خانہ نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ یہ ہمارے پیارے عمران ریاض ہی ہوں گے۔ دروازہ کھولا گیا، دیکھا ان کو، ظاہر ہے اور خوشی سے ان سے لپٹے ان کے بھائی، ان کے اہل خانہ دوسرے، مگر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی حالت بڑی کمزور تھی، ان کی شیو بڑی ہوئی تھی، ان کے بال بڑے ہوئے تھے، ویک لگ رہے تھے، بڑے نحیف سے تھے، ظاہر ہے۔ اور پھر وہ انہوں نے آرام کے لیے چلے گئے۔ بہت سارے یوٹیوبر ان کے گھر کے باہر جمع ہیں، بڑی کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو لوگوں کی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں، ان کے بچے بچیاں خوش ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آج دونوں اسکول نہیں گئے خوشی کے مارے، اور اہل خانہ خوش ہیں، والدین خوش ہیں ان کے کہ وہ واپس آ گئے ہیں بالآخر۔ اگر کوئی ان کے خلاف کیس ہے تو اس کو قانونی طریقے سے نپٹا جائے، لیکن یہ ہے کہ اللیگل گمشدگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ واپس اہل خانہ میں آ گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی صحافتی اخلاقیات کا خیال کرتے ہوئے صحافت جاری رکھیں گے اور اپنے پیشے کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا ہوائیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں چل رہی ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ
خبر آئی ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر آئی ہے کہ صنم جاوید اور دوسرے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے یہ جمعے کو ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی اور وہ بھی ضمانت پہ آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو خبریں ہیں جو کہ ان کے حق میں، عمران ریاض کی رہائی بھی ایک اچھی خبر ہے جو ان کے لیے، اور جو ہے محمد علی درانی سابق انفارمیشن منسٹر، وہ بھی ایک مشن پہ ہیں، صدر عارف الوی سے بھی ملے ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ مذاکرات سے کوئی راستہ کھلے۔ وہ جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ایسی ہم آہنگی ہو کہ فوج پہ تنقید نہ ہوا کرے لیکن ساروں کا سروائیول ممکن ہو سکے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ ایک اور بات جو ہے کہ اڈیالہ جیل سے جو ان کی منتقلی ہے، اڈیالہ جیل میں منتقلی ہے جو اٹک جیل سے، وہ بھی ایک اچھی خبر ان کے اس لیے ہے کہ اٹک جیل جو ہے وہ سخت جیل سمجھی جاتی ہے، انتہائی ناپسندیدہ افراد کے لیے سمجھی جاتی ہے، اور وہاں سختیاں بھی ہیں، وہاں بی کلاس کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، کلاسز بھی نہیں ہیں، یعنی بی کلاس ہے ہی نہیں لیکن فیسلٹیز کچھ نہ کچھ مہیا کی گئی تھی عمران خان صاحب کو۔ تو اٹک جیل میں زیادہ فیسلٹیز ہیں، زیادہ ایکسیسیبل ہے، پنڈی میں ہے، لوگوں کے پاس ہے، تو لگتا ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے۔ اس حد تک تو نہیں پگھلی، ظاہر ہے کہ حکومت ان کو دے دی جائے، الیکشن جیتنے دیا جائے، لیکن اس حد تک پگھلی ہے کہ ان کو کچھ سہولیات دی جائیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ اچھی خبریں پی ٹی آئی کے لیے آئی ہیں۔ مزید تفصیلات ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔